شیم فار یو، ماں باپ کے پیسے سے موبائل بھی لیا، پیسے سے کھانا بھی کھایا، ماں باپ کے پیسے سے کپڑے بھی پہنے اور دھوکہ بھی ماں باپ کو دیا۔ جو قوم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے، بتائیں وہ کسی سے کیسے اچھا سلوک کر سکتی؟ اس نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرنا؟ جو اپنے جمن والے نو دھوکہ دیں دے۔ اور کبھی کرایہ دار سے پوچھنا، جس باپ نے تمہیں مکان بنا کر دیا ہے اس کی شان کتنی ہے؟ جو کرایہ دار ہے اس کو پہلی کو فکر لگ جاتی میں نے کرایہ دینا۔ دیوار چ کل بھی ٹھوک دا تے مالک نو پوچھ کے ٹھوک دا، جی ایتھے کل ٹھوک لیے۔ پینسل دا نشان بھی نہیں بچیاں نو مارن دیندا، پتر بگانی کھاندے، مالک مکان کے دے مکان ہی نہ ویلا کرا۔ یہ بچوں کو کیا پتہ ہے جن کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتے؟ روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والے تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دے نے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جون دے نے، ودھی کٹے جے مل جاوے تے کھان دے نے، بادشاہ والے لاڈ آپ لڈان دے نے، ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر کرن والا کوئی لابدہ نہیں، ماوک کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں، کنے ڈالر کمائے گالے یار پوچھ دے، کنے ریال کمائے گالے اگیار پوچھ دے، روٹے کھا دیے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی، روٹے کھا دیے کہ نہیں گل ماں باپ پوچھ دے، میرا تحفہ تو لے آیا گل یار پوچھ دے، آئے فون لے آیا گل یار پوچھ دے، راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے، راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے، کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دے، ایک سال ہور لالا گل بیوی کر دے، نواں ویزا لوالا گل اولاد کر دے، شہر مکان بنالا گل اولاد کر دے، چھٹی لے کے تو آجا گل ماں کر دی۔ ایسیاں ہستیاں نو دھوکھا نہ دیا کر میرے بچیاں، لڑکی دی خاطر دھوکھا نہ دیویں، اپنے عشق دی خاطر دھوکھا نہ دیویں، اپنے جنون دی خاطر دھوکھا نہ دیویں، آج ماں باپ نو دھوکھا دیویں گا کل تیری اولاد تینوں دھوکھا دیوے گی۔ او پاک پتن چ ایک بدبخت اٹھیا، انہیں باپ دے منہ تے جتیاں ماریاں، انہیں باپ دے منہ تے ٹھڈے مارے، انہیں باپ دے منہ تے جتے مارے، ہائے میرے اللہ جس باپ نے موڑے تے چکیا انہیں جتیاں ماریاں، جس باپ نے سر تو اونچیاں پتر نو کیتا اسے پتر نے جتیاں ماریاں، جس باپ نے سعودی عرب بھیجیا اسے باپ نو اسے پتر نے مارے آؤ۔ او میرے بچوں آج میں حافظ آباد آیا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماندی کر کے وکھا دیتی، آندی دائی حلیمہ نو ویکھ کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی۔
یاراں عرض کیتی سونیا کون سیو جنوں کملی تے تساں نے جگہ دیتی میرے سونے نبی فرما دیتا اے دے سینے چو مولا غذا دیتی میں جملہ کمانگا جن نے مانو روایا انہیں عرش ہلایا دل پہ ہدا دکھایا انہیں سوہنی پایا پھڑ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہ گے نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو آپ اپنی فرما پیاں دا شان وکھرا وکھرا ماں پیاں دا شان وکھرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے پھلا وکو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تو پاویچ تیریو چھاں بان جاندنے تو پاویچ تیریو چھاں بان جاندنے تو پاویچ تیریو چھاں بان جاندنے نیری ویچ تیریو دوار بان جاندنے میہ ویچ تیریو چھت بان جاندنے میہ ویچ تیریو چھت بان جاندنے گل ویچ تیریو سوک بان جاندنے دکھاں ویچ تیریو سوہ بان جاندنے مکہ تے مدینے والے تھاں بان جاندنے آج مول نہیں پایا منجا بوئے گڑایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا وہ جنہیں ایم میں کرایا تینو لاہڑا بنایا کتنے دوستوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں ماں باپ کی یاد تو ہر دفعہ جاتی ہے ہر ٹائم آ جاتی ہے ذرا لفظ سنیا جاتے آنل میریاں پہنا بھی تے آن سنن میرے ویر تے آن سنن میرے بچوں کبھی ان عورتوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دینا کبھی ماں باپ سے تنہا نہ چھپانا کبھی ماں باپ کو چھوڑ کر بیگم کے کمرے میں نہ جانا ماں باپ کا کمرہ پہلے آئے پہلے ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے پھر اپنی بیگم کے کمرے میں جانا ہے جہاں جانا ہے ماں باپ سے پوچھ کے جانا ہے اماں جی میں یہاں چلا ہوں ان کی عزت کرے گا تیری اولاد تیری عزت کرے گی حافظ آباد میں کتنے چہرے بیٹھے ہیں جو اپنی ماں توڑ کے بیٹھے ہیں کوئی باپ توڑ کے بیٹھا ہوئے کوئی رشتہ دار توڑ کے بیٹھا ہوئے میں تھے جملہ کمانگا ذرا سنیا جے میرے پاک نبی متی میں مکہ بن کے آئے نا تے سنیا جے تے آنل میرے پاک نبی دی عمر 6 سال دی ہوگی نا سیدہ آمنہ میرے پاک نبی دی ماں شریف النفس عورت سیدہ آمنہ ام ایمن نو کہندیاں نے نی ام ایمن انو باب اللہ پہ آر دیوی سنو ہے بچوں ماں باپ کی میڈیسن کے لیے باتیں کرتے ہو اسی تاڑے سیاپے کریے ماں باپ آخری ٹائم بھی اولاد کا سوچتا ہے کہندی نی ام ایمن انو باب اللہ پہ آر دیوی انو پہنا اللہ پہ آر دیوی نی آمنہ ذرا حوصلہ کر میرے نبی کریم دی ماں دی ام ایمن انو کندہ نہ لگ کے رو نہ دیوی انو ماں یاد نہ آن دیوی انو ماں جیسا پیار دیوی انو باپ جیسا پیار دیوی نی آمنہ ذرا حوصلہ کر نی ام ایمن ماما باج ہنیرے ہوندئی ماما باج بچے رول جاندئی انو کندہ نہ لگ کے رو نہ دیوی انو ماں یاد نہ آن دیوی تیرے میرے مدنی کریم دی عمر 6 سال دی آندے اماروں دی کیا وے پترا اگے بابا نہیں تکیا آج اماں بھی ٹھور چلی ہے میں جملہ کمانگا درد والا ہے میرے نبی کریم دی ماں کیا لے او پتر حوالے رب دے میلے 4 دنان دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملانگے او شالا مرنا باپ کسے دے نہ ہون یتیم نمانے جن کے باپ چلے جاتے یہ کرسی دے پٹ کیے اینو پٹ کہندے اینو پٹ کہندے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں ایتھے سلوٹا پہندے واٹ پہندے پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے تینو غصہ نہیں آندا اے 2 پٹ دے پاتلے تے یتیم کھڑے نظراں جھکیاں اونچا نہیں بول دے جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی 1000 دیویں تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں
400 چاہیے انہاں ضد نہیں کیتے تایا مینوں 600 چاہیے اے کیویں ضداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا اج چاہیے آلے دے قبرستان چ جا ستا ہے اج حافظ آباد دے قبرستان چ جا ستا ہے جلن دے قبرستان چ جا ستا ہے نوکھر دے قبرستان چ جا ستا ہے قلعہ دیدار سنگھ دے قبرستان چ جا ستا ہے چک چٹھے دے قبرستان چ جا ستا ہے نیامانگڑ نیچا دے قبرستان چ جا ستا ہے ہوائی اڈے دے قبرستان چ جا ستا ہے او میرے بچوں میں نے 2 یتیم خانے بنائے ایک فیصلہ آباد تو ایک چونیاں میں نبی گجراں والے ایک ورکشاپ میں کھڑا تھا میں نے اپنے نبی گلے لگایا بچے کو بیٹا تیرے ہاتھ چما سلوٹا پئیاں واٹ پے کالے تے سخت جے ہارڈ جے ہاتھ میں چمے مندا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چمے میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ میں نبی بچے جب تک بالغ نہ ہون جنتی اندے پر میرا پتر بول تیری عمر تے پڑھن والی تے تو کام پیا کرنا ہے اینے کالجاں چ میں تقریر کیتے اینے یونیورسٹیاں چ کیتے آ میں تینوں کسے سکول چ داخل کراواں تیری عمر تے پڑھن والی ہے تیری عمر تے لکھن والی ہے پھر بچہ نہیں بویا یتیمی رو پئی آندا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا وے جتنے میرے بچے ہیں آج جا کر ماں باپ کو چومنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے حافظ آباد میں وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی گھڑی برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے چشمے برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی رنگ برانڈ کے نہیں ہوتے یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں اسی لیے تو یتیم خانہ بنایا ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی اس مسجد میں اس مدرسے میں اس کالج میں اس یونیورسٹی میں اس جہان میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں میں مدرسے میں پڑھتا ہوں میں مسجد میں پڑھتا ہوں میں گلی میں رہتا ہوں اس ٹاؤن میں رہتا ہوں کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہے کوئی کھڑا کر بتائے میں نے اپنے یتیم بھتیجے کے کپڑے اتنے سوٹ لیے جتنے اپنے بیٹے کو لے کر دیے جتنی گاڑی اپنے بیٹے کو لے کر دی اتنی گاڑیاں اپنے یتیم بانجے بھتیجوں کو لے کر دی کوئی کھڑا ہو کر بتائے کہ جتنے روزے میرے بچوں نے جس چیز سے رکھے اتنے روزے میرے بھتیجوں نے اس چیز سے رکھے او میرے بچوں یہ خدا کی قسم ہے تم نے دیکھنا ہے جب باپ مر جائے چاچا فریج نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندا چاچی فریج نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندی اپنی باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں بڑے درد والا جملہ ہے کبھی بہن کو مت چھوڑنا یہ رشتہ داری میں کتنے میرے دوست بیٹھے ہیں بہن جب یتیم ہو جائے تو یہ کہتے ہیں بوجھ بن گئی میرے کے اوہ بابا مر جائے صرف بیٹیوں کا مرتا ہے پتر تے رول کھل کے پڑ جاندے نے بزرگ دعا کیا کریں اللہ بیٹیاں دے تو باپ کو اس کو بوئے ٹھا کے جانے کی توفیق دے دے نہیں تے لکھ لاؤں پتر ورک شاپ چ کم کر کے پڑ جاندے اصل تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں دے بوئیاں دیاں محتاج ہو جاندیاں میریاں 3 بیٹیاں نے میں جدوں ویکھاں تے دعا کرنے مولا انہاں نوں دنیا چ میرے ہتھاں چ اپنیاں گھر والیاں بنا دے مولا اے گھر والیاں بن جان تے جا کے اپنے سہمان قسمیں او تیاں رول جاندیاں نے جنہاں دے بابے تر جاندے نے کیوں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال
میرے پاس میرا ایک بیٹا 3 بیٹیاں، تو میرا بیٹا مجھے کہتا پاپا آپ کی بیٹیوں نے تو اپنے گھر چلی جانا، میں نے تو آپ کے پاس رہنا ہے۔ میں نے بولا بیٹا مہمان جتنے بھی آئیں وہ بیٹھ کر کھا کر جاتے ہیں، وہ گھر کا کام نہیں کرتے، یہ تیری بہنیں مہمان ہو کر کھانا بھی پکاتی ہیں، تجھ کو کھلاتی ہیں، ناشتہ کراتی ہیں۔ یہ بیٹیاں کیسی مہمان ہیں، خود پکاتی ہیں دوسروں کو بھی کھلاتی ہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ گھر سنبھال نہیں سکتی یہ بیٹیاں؟ ان ظالم سسوں تک میرا پیغام پہنچا دو، ان پھبے کٹن عورتوں کے پاس یہ پیغام لے جاؤ۔ تم عورت ذات ہو کہ عورت کو کہتی ہو اس کو پیسے نہیں پکڑانے، جس نے اپنے جسم کی عزت تیرے بیٹے کے سامنے رکھ دی، اس عورت سے تم پیسے لکاتے ہو، وہ دی لماری چ پیسے رکھ کے چابی جیب چ باندھے۔ جس عورت نے اتنا انٹرسٹ کیا آپ کے، اتنا یقین کیا کہ گھر بار چھوڑا اور تیرے گھر میں آ کر اپنی عزت تیرے نام کر دی، تم نے 10,000 روپیہ اس کی سیف میں رکھنے سے کہا کہ یہ کہیں چوری نہ کر لے۔ ڈوب کے مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ شیم فار یو، افسوس ہے ان کی نسل پہ کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا ہے، تم نے اپنے گھر میں کیا نویلا رسم و رواج دیا ہے۔ میرے نبی کی سیرت یہ نہیں، سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے نبی یتیموں کے حق دینے والے آئے، میرے نبی ماپوں کے حق دینے والے بن کے آئے، میرے نبی استاد کے حق دینے والے بن کے آئے۔ ربی کا معنی بہار ہوتا ہے، میرا نبی خزاں والے گھر میں بہار لے کر آیا ہو۔ آج تم بھی بیٹھے ہو تو میں بھی سنا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آگے۔ یہ سنیے ذرا دھیان سے، کوئی مہمان ہے جو پکا کر کھاتا ہو تو گھر والوں کو بھی کھلاتا ہو۔ یہ بیٹیاں کیسی مہمان ہیں، کھلاتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں، پکاتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں، پھر بھی مہمان ہوتی ہیں۔ میری بیٹی میں گھر میں گیا، پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو، یہ ظالم سسوں کے لیے مثال سنانے لگا ہوں۔ میرے گھر میں واقعہ پیش آیا، پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو۔ میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی، میں نے اپنی بیٹی کا نام ام ایمن رکھا ہے حضور کی دائی کے نام پہ۔ میں نے بولا بیٹا گلے لگ جاؤ۔ کتنی دیر بیٹھ کر رویا، میری بیٹی مینوں پتا وے میں مکان چھڑ جانا ہے، میں صفائی نہیں کران گا، مینوں پتا وے میں دکان چھڑ جانی ہے، میں کلی نہیں کراواں گا، مینوں پتا وے میں گڈی ویچ دینی ہے، میں نویں ٹائر نہیں پواواں گا، مینوں پتا وے میں زمین چھڑ جانی ہے، میں کرایہ نہیں مراواں گا، روڑی نہیں پاواں گا، کھال کھالن نہیں جاواں گا۔ پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے، پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے، پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیا نے، بابل دے کمرے نت صاف کر دیا نے۔ تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن۔ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں حافظ آباد میں، میرے بچوں تم مجھے پیار کرتے ہو، مجھے پتہ لائق کرتے ہو، کبھی بہن کو تھپڑ نہ مارنا، کبھی بہن کو تھپڑ نہ مارنا، کبھی بہن کو مارنا نہ، کبھی بہن کو جھڑکنا نہ۔ وہ کیسے؟ میں کروڑ کا حصے دار ہوں، تم کروڑ کے حصے دار ہو، مولانا صاحب کروڑ کے حصے دار ہوں، 3 پارٹنر ہم کام کریں، ایک دوسرے کو بولیں میرے جوتے پالش کرو، انہوں نے کہنا میں نے نہیں کرنے، ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ یہ بہنیں بابا کے حصے دار بھی ہیں، بابا کی وراثت میں حصے دار بھی ہیں، مگر پراواں دیاں جتیاں بھی پالش کر دے دیاں نے، پراواں دے تسمے بھی بند کر دے دیاں نے، پراواں دے کپڑے بھی استری کر دے دیاں نے۔ کبھی اپنی بہن کا گھر نہ چھوڑنا، کبھی اپنی بہن کو یتیم نہ کرنا، باپ مر جائے باپ بن کے گھر جانا۔ میرا نبی در یتیم بن کے آیا، میرے مصطفیٰ نے بہنوں کے حق دیے، میرا نبی یتیم پیدا ہوا، میرے نبی نے باپ کا حق دیا، میرا نبی یتیم پیدا ہوا، میرے نبی نے ماں کو حق دیا، میرا نبی یتیم پیدا ہوا، میرے نبی نے بے سہاروں کو سہارا دیا۔ یہ
اتنی دردناک تقریر تیرے دل میں نہ اترے تو تیری مرضی. آج ناصر مدنی یہ رو رو کے کہہ رہا ہے میرے جتنے چند مکھن آئے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں ذرا سنیے دھیان سے. بہن ارب پتی بھی ہو جائے مگر سسرال میں اس کو بھائی کی ضرورت ہوتی ہے. جس کے بھائی جانا چھوڑ دیں ساس ظلم کرنا شروع ہو جاتی ہے. ذرا سنیے دھیان سے. ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی. ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی. جہاں جانے بین اکبر دے جہاں جانے بین حسین دے جہاں جانے بین حمزہ دی جہاں جانے بین حسین دے. آج کتنے بیٹھے ہیں ٹیلی فون کرنا تو زندہ پیندا میٹر نہ کٹن دیویں. مریاں پینا دیاں دیگاں لاندے جے کڑما چ نک رکھن واسطے. کبھی زندہ بہن کا میٹر نہ کاٹنے دینا کبھی زندہ بہن کے بچوں کو تڑپنے نہ دینا کبھی زندہ بہن کے بچوں کو کسی کا نوکر نہ بننے دینا. مامے کروڑ پتی تے پانجے رول گئے چاچے کروڑ پتی تے پتیجے رول گئے تایا ارب پتی تے پتیجے رول گئے. کتنے مسلمان بیٹھے تیرے نبی کا کردار کیسا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کتنے میرے چان کھڑے ہیں سنیے دھیان سے. ویراں تو وچھڑنے سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 تے ذکر بھی 12 دا تے جناب یوسف کولو پوچھی ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی. او پترو پراواں نو گلے لا لو جفا پا لو جا کے وچھڑے پراواں نو ٹیلی فون کر لو رسے پراواں نو جا کے منایا جے. کیوں ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی. جا جانے بین اکبر دے جا جانے بین حسین دے. تے کبھی یتیم نو عام نہ سمجھنا. ماں حلیمہ ماں چیمہ نے مصطفیٰ نو پالیا تے پھر تاریخ تک جناب جی شان ملدی پئی ہے. میں جملہ کہاں گا جناب جی جس دن رشتے دار چھڑ دن ماں باپ چھڑ دوے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے. میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے. لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے. میں اجڑی کس پاسے جاواں. اوے کار لیا کے تیاں نو کھوانا پسند کرنا ہے. تیاں نو سوریاں کر روٹی دے کے آیا کر تیاں نو سوریاں کر چاول دے بورا دے آیا کر. جوائی ماڑا ہوئے میرے نبی دا سنت سمجھ کے میرا رشتہ داراں دی ہیلپ کرنا میرے نبی دی سیرت ہے. آج زندگی چ تماشا دیکھنے والو مریاں دے نام دیاں دیگاں تار دے جے مریاں دیاں قبراں پکیاں کر دے جے. انہاں کیڑا ویکھن ہونا ہے کہ میری قبر پکی کر دیتی ہے. انہاں کیڑا ویکھن ہونا ہے کہ میرے نام دیاں 20 دیگاں لائیاں ہیں. زندہ بائی کو بست نہ ہونے دینا. تیرا پرا قرضے چ ڈوبیا ہے تو کروڑ پتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو میرے وال بیٹا نعرے بازی نے گفتگو سننی ہے. جتنے مسلمان آئے جے کملی والے دے چوکیدار آئے جے حضور دے چوکیدار آئے. آج میں چاہنا تقریر کراں تیرے دل چ میں فکر دی کوئی گل چھوڑ کے جاواں تیرے اندر چینجنگ آوے. میرا نبی دکھیاں دا غم خار بن کے آیا ہے. میرا نبی ڈگیاں نو ٹھان والا بن کے آیا ہے. میرا نبی بھکھیاں نو کھوان والا بن کے آیا ہے. میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے. میرا نبی دکھیاں دا سہارا بن کے آیا ہے.
ہے میرا نبی لوکاں دے حق دین والا بن کے آیا ہے اج حافظ آبادی ہو میں سوال کرتا ہوں کتنے لوگ بیٹھے جڑے پینا دا حق کھانا آندے نے بالکل ساڈا حق ہے اسی پینا ویائیاں ویانا ویرا گل سن لا پیسہ لا کے تیری مرضی ہے شریعت نے تے پیسے دی اجازت نہیں دیتی شریعت آندی ہے کہ نہ جی کوئی پیسہ نہیں صرف قرآن دی صورت حق مہر چ دے دو تے تہاڈا نکاح ہو جاندا ہے اے سب سیاپے خرچے دے سا گل آ پائے نہیں اج امت دیاں بیٹیاں دے سر چٹے ہو گئے اج امت دیاں بیٹیاں گھراں چ سر چ چاندی اتر آئی ماں نو نیند نہیں آندی باپ نو نیند نہیں آندی سنیے مسلمان بھائیو بڑا درد والا جملہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو 5 گز نہ دیویں پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے جویں حسین دی پہن زینب کربلا چ کے آدی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری تو 5 گز نہ دیویں پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے اور میں ایتھے جملہ کہاں گا سمجھا جائے گی عرض کرنا ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں وہ ٹر گئے ویر محبتاں والے لے گئے نے نالی ہاسے یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائے کیڑے پاسے وہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا 90 پیر والے امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساں وی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا میرے نبی کریم دی سیرت سننے والو میرے نبی کریم دا کردار سننے والو اپنے بھی کردار پہ غور کرو نا ذرا سنیا جو مکے چ قید پہ گیا نا اوے اپنے انو جڑدا ویکھ کے خوش ہون والے ہو اوے اپنے انو بجدا ویکھ کے خوش ہون والے ہو اوے اپنے دیاں طلاقاں دا انتظار کرنے والو اوے اپنے دیاں روٹیاں تھڑدیاں ویکھ کے خوش ہون والے ہو اپنے دا بیڑا گرک ہوندا ویکھ کے خوش ہونے والو اپنے دیاں عزتاں دے دشمنوں اپنے انو برباد ہوندا ویکھ کے خوش ہونے والو اپنے دی بربادی لانے والو اوے زندیاں دے دشمن تے مریاں دے سجنوں اوے خدا دا واسطہ جے اپنا رویہ چینج کریے اپنا کردار چینج کریے ذرا لفظ سننے والا ہے بڑے وڈے جگاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گہلا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی آؤ سما کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آؤ سما کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا یہ حافظ آباد میں کتنے تارڑ ہیں صدر رفیق تارڑ آج کہاں ہیں بتاؤ مٹی کے نیچے کوئی بٹی برادران کہاں ہیں نا جی مٹی کے نیچے جلال پور بٹیاں کا چودھری لاؤ کہاں ہیں مٹی کے نیچے گجرانوالا میں ننو گھرایا بدماشوں میں کتنا بڑا نام تھا آج کہاں ہیں مٹی کے نیچے یہ رانا شمشاد کاموں کی میں وائٹ ہاؤس تھا اس میں دیوار لگ گئی 2 دروازے لگ گئے محل ندی تقسیم ہو گیا میں جملہ کہوں گا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آؤ سما کیسے کیسے میں اور تمہیں سمجھاؤں ذرا سنیے آپ کے گجرانوالا کے پہلوان کہاں گئے یوسف پہلوان کہاں گئے بتاؤ یہ جتنے نامور بندے میں بتانا چاہتا ہوں یہ وزیر آباد کے پاس کتنے لوگ نامور چٹھوں میں آج کہاں سوئے ہیں لاہور میں میاں شریف نواز شریف کا والد رائے ونڈ میں اس کی قبر بنی ہوئی کون جانتا ہے اب نیو
نسل کو کیا پتا وہ کون ہے، بڑا بزنس مین تھا مگر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یہ سپر ایشیا نابیلا آپ کے پاس ہے، محمد دین پکھیاں والا کتنا نام تھا گجرانوالا میں، بتاؤ نہ بتاؤ۔ شدرے میں جس کی فیکٹری تھی، خانے کعبے میں اس کے جا کے دیکھے پنکھے لگے، بیت اللہ کے برانڈوں میں آج بھی پنکھے لگے۔ مگر میں سوال کرتا ہوں، لاہور میں مقبرہ جہانگیر ہے، ویروز کے 4 میناریں ٹائلیں گر رہی ہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، سبھی بولو مٹے نامیوں کے نشان۔ یہ فیصل آباد میں سنیے، لیاسا چونٹیا میرا یار تھا، 3 گھنٹے اس کے ڈیرے پہ میں نے تقریر کی، بے نظیر نے اس کے لیے طیارہ روکا، اس کو چھریاں لگ گئی، اس کو طیارے میں زمین میں لفظ لائے اور طیارہ روکنا پڑا، فلائٹ اتارنی پڑی، ہاسپٹل میں گئے، بڑا نام تھا اس کا ٹوبہ گوجرا، فیصل آباد لیاسا چونٹیا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان۔ میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی دھوکے دہی سے نام نہ بنانا، کبھی ڈاکہ مار کے نام نہ بنانا، کبھی فراڈ کر کے مکان نہ بنانا، کبھی دھوکہ دہی سے مکان نہ بنانا، کبھی فراڈ کر کے مکان نہ بنانا، کبھی کسی کے انا میں آ کر کسی کی عزت کے دشمن نہ بننا، کبھی دل میں بغض رکھ کے کسی کے خلاف بکواس نہ کرنا، کبھی کسی کی عزت کے دشمن بن کر کسی کو ذلیل کرنے سے نہ بیلا سن لیں، پرچہ نہ کرانا، پرچے میں نام ایڈ نہ کرانا۔ یہ جتنے جھوٹے پرچے کراتے ہو پھر لوگوں کے نام اس میں درج کراتے ہو، وہ تو بری ہو جائے گا، قیامت کو تو کیسے اللہ سے بری ہوگا؟ وہ تو 5-10 سال کیس لڑ کے بری ہو جائے۔ مگر سنیے، جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں اللہ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، ذرا سنیں، اپنے اپنے کردار پہ ذرا نظر ڈالیں کہ ربیع الاول کی جھنڈی لے کر کہنا آمد مصطفیٰ مرحبا، جب حضور کی آمد کا مقصد نہیں اپنایا تو خالی نعرے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم ایک ہاتھ میں جھنڈی پکڑی ہوتی اور دل میں اپنوں کا بغض رکھا ہوتا ہے اور نعرہ مار رہے ہوتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ میرے نبی کو رحمت عالم بھی کہہ رہا ہے اور اپنے دل میں کتنوں کی دشمنی لے کر بیٹھا ہے۔ ذرا سوچیں، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کہ ایتھے ماں بھی انی، تھی بھی انی، پوت بھی انا، انا ہے جوائی تے رب نے سانو پاگ لایا گو 9 بھی انی آئی ہے، ٹبری انیا سمجھاؤن والے کملے۔ بولو، اتنے بیٹھے اتنی دیر سے جتنی میں نے تقریر میں آپ کو نشاندہی کی ہیں، آج ان رشتوں سے ہمارا پیار رہا؟ تو ہم باتیں کرتے ہیں عثمان کو، میں کہتا ہوں یہ دیگیں اتارنے کی بجائے دیگ پہ 12,000 لگتا ہے، وہ اپنے بھائی کا بل تار دے، پورے مہینے کا سکون اللہ تجھے قبر میں دے دے گا۔ اپنے بھائی دا بل تار دے، بہن نو جا کے ایک مشین لیا دے کپڑے دھونے والی، اگر بھائی کا بچہ پڑھتا تو اس کی فیس دے دے، اگر بھائی کے پاس سائیکل ہے اس کو موٹر سائیکل لے دے، اگر موٹر سائیکل ہے تو اس کو کار لے دے، اگر کار ہے تو اس کو اس سے بڑی کار لے دے، تاکہ تیرے بھائی کو پتا چلے میں اپنے بھائی سے حسد نہیں کرنا، میرا بھائی میرا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، میں حکومت نو کہہ رہا ہے توجہ، کتنے بیٹھے ہیں آج مصطفیٰ کے چوکیدار ہیں، میرے کملی والے محبوب کے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے دل میں یہ بات رکھ لیں کہ مصطفیٰ کو چٹھی ملی، کہاں کی؟ مکے والوں کی،